السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید کی 5 دن کی ہماری چھٹی تھی۔ بقرعید کی 5 دن کی چھٹی پوری ہو گئی۔ اب آج سے ہم انشاءاللہ پھر سے ہم سبق پڑھنا کیا ہے شروع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب گھر پر خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ کی عید بھی انشاءاللہ اچھے سے گزری ہوگی اور آپ نے عید بھی انشاءاللہ اچھے سے منائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو خوش و خرم رکھے اور حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلیے، بقرعید کی ہمارے 5 دن کی چھٹی جو تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم پھر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے اپنا اماں نکالیے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا۔ میں نے بتایا نا کہ جہاں بھی ایسا ڈوٹ آئے، ایسا سمبل اور ایسی نشانی آئے، وہاں پہ کیا کرنے کا اپنے کو؟ آیت کرنے کی، سانس توڑ دینے کا، پھر ایک ورڈ پیچھے سے ریپیٹ کرنے کا، سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا۔ ایسا ڈوٹ جہاں بھی آوے، اسی نشانی جہاں بھی آوے تو یہ کیا کرنے کا؟ وہاں پہ رک جانے کا، پھر ایک ورڈ پیچھے سے کیا کرنے کا؟ ریپیٹ کرنے کا۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ عید سے پہلے ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ریویژن بھی کیا ہوگا، دور بھی کیا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا پکا۔ تو چلیے اب آگے دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ میں ہجے کرتا ہوں، واو زبر و، سین یا پیش سوئی، وسوئی یا زیر ی، وسوئی را زبر را، وسوئی را، تا کو یہ لام سے ملانے کا، تا لام زیر تل، وسوئی را تل، جیم زیر جی، وسوئی را تل جی، با الف زبر با، وسيرت الجبال لام پیش لو وسيرت الجبال
فا زبر ف وسيرت الجبال ف کاف الف زبر کا وسيرت الجبال فکا نون تا زبر نت وسيرت الجبال فکانت سین زبر سا وسيرت الجبال فكانت سا را الف زبر را وسيرت الجبال فكانت سرا بادو زبر بن وسيرت الجبال فكانت سرابا دو زبر پہ آیت کریں گے تو فكانت سرابا دوسری آیت ان جہنم کانت مرصادا ہجے کرتا ہوں حمزہ نون زیر ان نون زبر ن ان جیم زبر ج ان ج ہا نون زبر ہن ان جہن نون زبر ن ان جہن میم زبر م ان جہنم کاف الف زبر کا ان جہنم کا نون تا زبر نت ان جہنم کانت میم را زیر میر ان جہنم کانت میر صاد الف زبر صا ان جہنم کانت مرصا دال دو زبردن ان جہنم کانت مرصادن آیت کریں گے دو زبر کے اوپر تو دو زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے مرصادن ہے تو مرصادا اب میں دونوں آیتیں پڑھتا ہوں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ یہاں پہ رک جانے کا یہ نشانی آئی نا ایسا ڈاٹ اور ایسا سمبل جہاں ہے وہاں پہ رک جانے کا پھر ایک ورڈ پیچھے سے ریپیٹ کر کے پڑھنے کا فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا بس یہ دو آیتیں آگے آپ کو یاد کرنی ہے برابر. اب ان دو آیتوں میں جہاں جہاں قاعدہ آیا ہے وہاں میں بتاتا ہوں، قاعدے کو دھیان سے سنیے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَا با الف زبر با، یہاں الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو با کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. جیبا جیبالو. فقا یہاں الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یہاں بھی الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کاف کو کھینچیں گے. فکانت یہاں را الف زبر را، یہاں بھی الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا تو یہاں را کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ہو گیا. اب ان یہ چھوٹا قاعدہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد. نون کے اوپر تشدید اور میم کے اوپر تشدید ہو تو ایک الف کے برابر گننا ہوتا ہے. یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو ایک الف کے برابر گننا ہوگا. ان یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں بھی ایک الف کے برابر گننا ہوگا. جہنم برابر کاف الف زبر کا، الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر تو الف مدہ، لہذا کاف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کانت صاد الف زبر سو، یہاں الف سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے. سوری یہاں پہ ایک قاعدہ مس ہو گیا. میر میم را زیر میر، یہاں را ساکن سے پہلے زیر تو را باریک ہوگی. را کے قاعدے باریک کا بیان آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوگا. تو یہاں پر دیکھو را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں را کو باریک پڑھیں گے. باریک کا مطلب منہ بھرے بغیر برابر. میر میر ایسا نہیں، میر صاد الف زبر سو، یہاں الف سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے.
بس یہ قاعدے ہو گئے برابر. تو یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں با کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے, یہاں بھی الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں کاف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے, یہاں بھی الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں بھی را کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے, یہاں نون کے اوپر تشدید گننا ہوگا, یہاں بھی نون کے اوپر تشدید گننا ہوگا, یہاں بھی الف مدہ ہے, کاف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے, یہاں را ساکن سے پہلے زیر را کو باریک پڑھیں گے, اور یہاں الف مدہ ہے تو سواد کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. بس یہ اتنا سبق یہاں تک آپ کو جو ہے یاد کرنا ہے. چلیے اب آپ جو ہے کتاب نکالیے تھرڈ ایئر. عید سے پہلے, چھٹی سے پہلے ہم نے دعا سنت میں سبق لیا تھا, مسجد میں جانے کی دعا, اسی طرح مسجد میں جانے کی سنتیں, یہ سبق ہم نے پڑھا تھا اور میں نے آپ کو یاد کرنے کو کہا تھا. اب آج جو ہے ہم عقائد پڑھیں گے. تو چلیے عقائد نکالیے, پیج نمبر 73. نکالا پیج نمبر 73. سب سے پہلے عقائد کی تعریف یاد کر لیجئے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ عقائد کی تعریف جو ہے وہ یاد کر لینا. تو جس نے ابھی تک یاد نہیں کیا یا جس کا کچا ہے تو وہ یاد کر لے وے. عقائد آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. یہ عقائد کی تعریف ہے, جس کو ابھی تک یاد نہیں ہوئی وہ یاد کر لے وے. چلو کلمہ استغفار. سبق نمبر 2 کلمہ استغفار. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا. یہاں تک جو ہے ہمارا سبق ہو چکا ہے. اس سے پہلے میں نے یہاں تک سبق دیا تھا اور آپ کو یاد کرنے کو کہا تھا برابر. مجھے امید ہے آپ سب نے یاد کر لیا ہوگا, لیکن جس نے ابھی تک یاد نہیں کیا یا جس کا کچا ہے تو وہ یہاں تک یاد کر لے وے, اور آگے جو سبق دوں اس کو بھی یاد کر لے وے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا, اس کو وانا نہیں پڑھیں گے, وانا پڑھیں گے. وانا اعلمہ وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. بس یہ پورا کلمہ جو ہے آپ کو پکا کرنے کا ہے. آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد ہو جائے گا. تو یہ پورا کلمہ جو ہے آپ پکا یاد کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.